ایک ایسا شہر جو دنیا کے 3 بڑے الہامی مذاہب کے نزدیک مقدس مانا جاتا ہے، لیکن ان 3 مذاہب کی وجہ سے ہی اس شہر نے کبھی امن نہیں دیکھا۔ تینوں مذاہب کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ان کی حکومت ہو۔ ان مذاہب کے نزدیک یہ شہر کیوں مقدس ہے اور کیا وجہ ہے کہ ان مذاہب کے ماننے والوں نے اس مقدس شہر کو میدان جنگ بنا رکھا ہے؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ فلسطین کا شہر یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس شہر مانا جاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس شہر کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہاں اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ ان کی گنتی کرنا بھی مشکل ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ یہ شہر کئی بار اجڑا اور پھر آباد ہوا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ شہر قیامت تک آباد رہے گا، جبکہ اسلامی نظریات کے مطابق مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس جگہ کو مسجد اقصی کے نام سے موسوم کیا اور آج تک اس کا یہی نام مشہور ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو فرمایا مسجد اقصی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت فرما کر اسی جگہ آباد ہوئے تھے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اس نعمت کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں ایک ذبح خانہ تعمیر کیا اور یہاں اللہ کے نام پر جانور قربان کیے جاتے تھے۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس ذبح خانے میں قربانیاں رکھتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور انہیں جلا جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ قوم بنی اسرائیل ساری کی ساری حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اولاد یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر منتقل ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم مصر میں غلام بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ رحم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی اور مصر سے نکال لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی شہر مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ کی 58 نمبر آیت میں موجود ہے۔ یہاں پہلے سے ایک قوم آباد تھی۔ بنی اسرائیل والے اس قوم سے ڈر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس بے وفائی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ یہ تقریباً 40 سال تک وادی طیہ میں بھٹکتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور حضرت طالوت علیہ السلام کی سربراہی میں اس قوم نے جہاد کیا اور فلسطین کی مقدس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو نبوت ملی اور حضرت داؤد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چن لیا۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک مقدس صندوق تھا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جو بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو یہ صندوق واپس مل گیا۔ یہ صندوق کیا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کے کس کام آتا تھا؟ اور بنی اسرائیل سے یہ صندوق کس نے چھینا اور کیوں چھینا؟ اور پھر یہ صندوق واپس کیسے ملا؟ اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ہے، تو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ صندوق حضرت طالوت علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس منتقل ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مضبوط عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور اپنی حیات طیبہ میں اس کی تیاری کا آغاز کر دیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا اور اس کے اندر ایک پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ ہیکل اسی جگہ پہ تعمیر کیا گیا تھا جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ اس لیے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جگہ ان کی عبادت گاہ تھی، لہٰذا یہاں سے مسجد گرا کر وہ عبادت گاہ تعمیر کی جانی چاہیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی اور جسے بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔
یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس وقت اس شہر میں رومیوں کی حکومت تھی۔ یہودی جو راہ راست سے بھٹک چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ روم کے خلاف بغاوت پھیلا کر خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہودیوں نے اسی دشمنی کی وجہ سے بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، جبکہ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی چڑھایا گیا اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور یہودیوں کو اس شبے میں مبتلا کر دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس شہر میں ہوئی اور عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں مصلوب کیا گیا تھا، لہٰذا عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ شہر بڑا مقدس ہے، جبکہ یہ شہر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال ایک اہم واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ اس سفر معراج کا آغاز خانہ کعبہ سے ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے اور وہاں انبیاء کی امامت کروائی۔ معراج کی رات نماز فرض ہوئی۔ نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس جگہ کو ہم آج مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، یہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ جس وقت مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت یہاں صرف ایک چٹان تھی جس کے اوپر آج ایک سنہری رنگ کا گنبد ہے، جسے قبۃ الصخرہ یا دا ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ کے اوپر یہ سنہری گنبد جو اپنی خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہے، اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کثیر سرمایہ لگا کر تعمیر کیا تھا۔ واقعہ معراج کے بعد مسلمانوں کی نظروں میں خانہ کعبہ کی طرح مسجد اقصیٰ کو بھی عزت اور عظمت کا مقام مل گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام کے فضائل بیان فرمائے، وہیں ساتھ مسجد اقصیٰ کی فضیلتوں کا ذکر بھی کیا۔ اس وقت یہ مسجد نہیں تھی جہاں آج نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ زمانہ رسالت میں اسی جگہ کو مسجد اقصیٰ قرار دیا گیا جہاں آج سنہری گنبد ہے۔ قبۃ الصخرہ کے ساتھ ایک اور سرمئی رنگ کا گنبد بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی تھی، اور اسے قبۃ النبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کے فتح کر لیا تھا۔ حضرت عمر نے بیت المقدس پہنچ کر فتح کے بعد سب سے پہلے وہ نشان تلاش کیے جہاں سے معراج کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے قبۃ الصخرہ یا دا ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ راہبوں نے اسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نشانیوں کی روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں اس مقام کو پہچان لیا۔ حضرت عمر نے یہاں صفائی کروائی۔ اسی اثناء میں خدا کی قدرت سے وہاں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے یہ پوری چٹان دھل کر صاف ستھری ہو گئی۔ حضرت عمر نے اس سے کچھ فاصلے پر نماز ادا کی، پھر ان کے حکم کے مطابق اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ آج جس جگہ پر مسجد اقصیٰ کا لفظ بولا جاتا ہے وہ یہ مسجد ہے جو حضرت عمر نے تعمیر کی تھی، جبکہ قرآن نے جس جگہ کو مسجد اقصیٰ کہا ہے وہ صرف یہ حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل جگہ ہے جس میں قبۃ الصخرہ دا ڈوم آف راک بھی شامل ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جو آج نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبہ کی تصویر پھیلنے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکی ڈرامہ سیریل سلطان عبدالحمید کے ایک سین سے متاثر ہو کر کچھ لوگ صرف اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں جو حضرت عمر نے تعمیر کی تھی اور جہاں آج نماز ادا کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری جگہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا وہ مسجد اقصیٰ ہی ہے۔ اس میں ڈوم آف راک، اس کا صحن اور موجودہ مسجد اقصیٰ یہ ساری جگہیں شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔